بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی علی بھائی۔ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے کوئی 3 مہینوں سے پورے گلگت ڈسٹرکٹ گلگت میں ایک مسئلہ جو ہے سر اٹھایا ہوا ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ جگہ جگہ لوگ کتوں کے کاٹنے کا شکار ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے خوف و ہراس پورے ڈسٹرکٹ میں اس وقت پھیلا ہوا ہے۔ کیا حالات ہیں اس وقت ڈسٹرکٹ گلگت میں، اور اس مسئلے کے سدباب کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ ابھی تک کتنے وکٹمز سامنے آئے ہیں، اور مختلف جو ذمہ داران ہیں ادارے ہیں ان کی طرف سے کیا ایسی تدابیر اس مسئلے کے سدباب کے لیے اختیار کی گئی ہیں؟ ان تمام سوالوں کا ہم جواب لیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ السلام علیکم یونس بھائی۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس مسئلے کا آغاز کب ہوا تھا؟ آپ اس حوالے سے کوئی ڈیٹ، کوئی اس طرح کی کوئی بات آپ بتائیں۔ بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ اس آغاز تو چونکہ آغاز کی اگر ہم بات کریں آپ کے سوال کے مطابق، دیکھیں کتے جو ہیں وہ سلسلہ جو ہے جب سے کتوں کا وجود رہا ہے تب سے چیزیں ہو گئی ہیں۔ اس میں شدت جو ہے، شدت آئی جو ہے وہ کب سے آئی ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ شدت پچھلے 2 مہینے پہلے دنیور میں ایک بچے کو کاٹا کتوں نے، آوارہ کتوں نے کاٹا، باولا ہوگا شاید۔ اس کی خبر مجھے 2 مہینے پہلے کسی بندے نے دی کہ میرے بچے کو کتے نے کاٹا ہے۔ میں نے اس خبر کو ایز اٹ از کمپائل کر کے میں نے اپنے چینل میں بھی لگائی اس خبر کو، اور ہمارے مجسٹریٹ ہیں میونسپلٹی کے مجسٹریٹ ارشاد صاحب، ان کو میں نے بھیج دی۔ میں نے کہا سر ایسی ایک خبر آئی ہے میرے پاس کہ کتے جو ہیں، کتے نے بچے کو کاٹا ہے۔ تو چونکہ اس وقت بھی کتوں کی تعداد جو تھی وہ زیادہ تھی، یہ دنیور کی میں بات بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے تحصیل انتظامیہ دنیور نے ڈاگ شوٹنگ کا ایک آغاز کیا، آج سے 2 ماہ پہلے۔ اچھا، 2 ماہ پہلے تحصیل انتظامیہ دنیور نے ڈاگ شوٹنگ کا باقاعدہ آغاز کیا، پرمیشن لیا اے سی سے، مسٹر صاحب نے، اے سی سی ارشاد صاحب نے، میں اس کا نام بھی لوں گا۔ دنیور میں انہوں نے ڈیلی بیس کے حساب سے باقاعدہ کتے مار مہم شروع کی، اور دیکھتے دیکھتے یہ سلسلہ بڑھ گیا۔ کبھی ہم نے سنا کہ گلگت میں بسین کے علاقے میں جناب ایک کتے نے جو ہے کسی بندے کو کاٹا ہے، پھر جٹیال کی بات آئے، جٹیال میں بھی بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے، بہت زیادہ واقعات پیش آئے، جٹیال میں بھی آئے، نومل میں لوگ، ایک خاتون جو ہے وہ کتے کے کاٹنے سے جاں بحق ہو گئی، جٹیال کے اندر یہ معاملہ ہوا، بسین کے اندر یہ سلسلہ ہوا، لیکن سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہوا وہ دنیور ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ واقعات تو ہر جگہ ہوئے ڈسٹرکٹ گلگت کے اندر، لیکن سب سے زیادہ ایفیکٹ جو تھا وہ دنیور تھا۔ لیکن دنیور کی ایڈمنسٹریشن نے 2 ماہ پہلے سے اس سلسلے کو شروع کیا، اور اس کے اندر انہوں نے تیزی لائی۔ یہ ان کے چونکہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، موجود نہیں ہے، ہم ان کے پروگرام کر رہے ہیں، تو مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے پیٹ پیچھے ہم کوئی غلط بات کہیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے، دیکھیں جو وسائل ایک تحصیل انتظامیہ کے پاس کتنے وسائل ہو سکتے ہیں، اس میں جب تک کمیونٹی کا اشتراک نہیں ہوگا تب تک کوئی ادارہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ کمیونٹی جو ہے نا سر، دیکھیں جب بھی کوئی چیز حد سے تجاوز کر جاتا ہے، کوئی مسئلہ، کوئی ایشو، تو اس میں کمیونٹی کی انوالومنٹ لازمی ہوتی ہے۔ جب تک کمیونٹی کی انوالومنٹ نہیں ہوگی، گورنمنٹ کا ادارہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کمیونٹی انوالو ہوگی، پھر ادارے کے ساتھ مل کے یہ چیزیں آتی ہیں۔ اچھا، ابھی تک ہماری ضلعی انتظامیہ کی طرف سے جو اقدامات ہوئے ہیں اس حوالے سے ذرا دیکھیں نا، میں نے وہی بات کی نا، میں نے بتایا نا کہ دنیور کی انتظامیہ تو ڈے 1 سے 2 مہینے پہلے سے اس کے اندر ایکٹیو تھی، پھر گلگت کی انتظامیہ ایکٹیو ہو گئی، ڈی سی صاحب خود اس کو چیک کر رہے تھے، رات کو آ کے گاڑیوں میں آ کے وہ خود، یہاں تک بھی ہم نے سنا کہ وہ خود اس کے پیچھے گن مین تھے، وہ ڈاگ شوٹنگ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ کیا آ رہا ہے، مسئلہ کیا ہے اس کے اوپر، مسئلہ کیا ہے اس ساری صورتحال کے نیچے جو ہے، مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک تو مکئی کا جو فصل ہے وہ اس وقت اپنی پیک پر ہے، ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کتے ہیں، اب وہ 2-4 کتے ایک ساتھ آتے ہیں تو ایک کتے کو ہٹ کرتے ہیں تو 4 کتے بھاگ جاتے ہیں۔ اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ علاقہ جو ہے وہ گنجان آباد ہے،
दन्योर हो, गिलगित अब आबादी बढ़ हो, गई। जुटियाल हो, पसीन का इलाका हो, नोमल का इलाका हो, जो भी इलाका आपका है, वहाँ शूटिंग करना भी एक मसला है। जहर देते हैं उसको, पॉइजन देते हैं तो भी एक मसला है। पिछले साल पॉइजन दिया था कुत्तों को, पॉइजन से फिर परिंदे मरना शुरू हो गए, फिर आपके माल मवेशी मरना शुरू हो गए, क्योंकि वो इतना सख्त पॉइजन है कि उसके असरात जो है वो परिंदों के ऊपर यानी ये हमने देखा है कि जो कुत्ते मरे पड़े थे उनके ऊपर जो परिंदा आके बैठता वो ही मर गया। अच्छा, ये तो ठीक है, क्या जिली इंतजामिया जो ये शूटिंग कर रही है, क्या मोहल्लों तक भी ये जाती देखें है मालूम तक, शूटिंग? देखें ना मालूम तक ये कर एक्चुअली रही ये है होता है ना। ना, बाजार में जब आप शूटिंग करोगे या कुत्तों की वो पॉइंट जहाँ वो अमूमन जमा रहते हैं, वहाँ आप शूटिंग करोगे, यकीनन वो उससे डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे, तो नशीबी इलाकों तक जाएंगे या बालाई इलाकों तक या जंगलों तक जाएंगे। ये क्या आबादी वाले वहाँ इलाकों जी तक जी आपके तो जाएंगे। वहाँ भी कोई इस तरह का सिलसिला है शूटिंग का? देखिए ना, हमने तो मेरी जो नॉलेज में है, क्योंकि हम इनसे इन लोगों से जो हैं इन टच हैं, अनटच नहीं रहे, इस चूंकि ये मामला शिद्दत अख्तियार कर गया। आज ही एक नौजवान जो है जी वो बड़ा वफात हो दुख गया। हुआ हमें आज, आज से एक हफ्ता पहले 4 दिन पहले एक गालिब नौजवान चला गया। जी जी एक खातून हमारी जो है, हमारी एक बहन जख्मी है, बच्चे हमारे जख्मी हैं कुत्तों के काटने से, वो इस वक्त अंडर ट्रीट हैं। ठीक है, गिलगित शहर के अंदर ये सूरत हाल है। और आज भी एक खबर आई है कि एक पालतू कुत्ते ने काटा है 2-3 बंदों को घर के अंदर, पालतू कुत्ते ने। तो एक बीमारी, एक वबा फैली है ना, इसके अंदर मेरे ख्याल में तहसील, सिर्फ तहसील इंतजामिया जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल, हम इसमें घर में दो बैठ राय के है, कोई हम घर में बैठ के एक तजिया करते हैं, एक खबर चलाते हैं, फेसबुक में डालते हैं। देखिए ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर जब तक 2-4 इदारे, देखिए वेटरनरी किधर है आपका, होना वेटरनरी चाहिए, जो होना चाहिए, होना चाहिए ना, हॉस्पिटल आपका जो है वो किधर है आपका, फाल नहीं डॉक्टरों को फाल होना चाहिए, उनको मैसेजिंग करनी चाहिए कि भाई ये रेबिस जो है, ये तमाम कुत्तों में रेबिस पाया जा रहा है इस वक्त, इसकी क्या वजूहत है, ये किसका काम है? तहसील इंतजामिया तो ये तो नहीं कर सकती ना, ये डॉक्टर्स नहीं है इनके पास। वेटरनरी का डिपार्टमेंट आपके पास मौजूद है, वो बैठा हुआ है जी, वो टस से मस नहीं है, उससे कोई नहीं पूछता है। उसका काम है कि भाई वो कुत्तों को देखें, उनको चेक करें, बाकायदा उनका ड्रग इंस्पेक्टर जो कुत्तों को पकड़ के भाई तमाम कुत्तों के अंदर ये वबा तो नहीं फैली है कहीं। तो फिर उसी हिसाब से एक मेजर ऑपरेशन की, जो मैं इस वक्त ये जो समझता हूँ, एक मेजर ऑपरेशन की ज़रूरत है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलने की ज़रूरत है। 2-4 इदारे जो कंसर्न इदारे हैं, इनसे मुतल्लिक जो कंसर्न इदारे हैं, उसके अलावा पब्लिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लोगों को भी अवेयरनेस, देखें लोग मर रहे हैं ना काटने के बाद, जब लोग मर रहे हैं, हम डेली लाशें उठा रहे हैं, हर हफ्ते के बाद एक मौत हो जाती है, ये फलां जी कुत्ते के काटने से ये अच्छा सिलसिला हुआ। यूनुस भाई, वो बातें तो ठीक है, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ ना कि आप तहसील इंतजामिया अपने वसाइल के हिसाब से आपकी मालूमात के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रही है, उनके दाग शूटिंग जारी है। फिर जारी है। अच्छा, दीगर इदारों की जो आपने बात की कि उनकी इन्वॉल्वमेंट तो हमें कहीं नजर नहीं आई। मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं ज़ाती तौर पे इस वक्त हेल्थ को समझता हूँ, क्योंकि अभी जो हमारा एक जवान अभी इंतकाल कर गई आज, वो खुद हेल्थ डिपार्टमेंट से मुंसलिक रहा था वो। सुनने में आ रहा, वो हेल्थ डिपार्टमेंट से, और खुद उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट से अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाया। तो क्या वजह है कि आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, बावजूद उसके आप जो है इस वायरस से बच नहीं पाते? हम बचा नहीं देखिए सकते। यहाँ 2 चीज़ें इस आ पे गई ना, जरा फिर यही बात मैं करूँगा कि एक तो कुत्तों के अंदर रेबिस जो है, अब पता नहीं है ना मुझे कि कौन सा कुत्ता बावला है, कौन से कुत्ते के अंदर रेबिस मौजूद है। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, मेरी जो ज़ाती राय है वो ये होगी कि तमाम कुत्तों के अंदर, जितने कुत्ते हैं उनके अंदर रेबिस मौजूद है। क्योंकि जो भी इफेक्ट हुआ है, जो भी शख्स, वो जान से हाथ धो बैठा है, बिल्कुल, या उसके इंतहाई symptoms ज़ाहिर हो गए। जो लोग हैं वो इंतहाई सीरियस कंडीशन में है। ठीक है कि नहीं, इसके ऊपर सोचने की जरूरत, ये हुकूमत का काम है, ये एक तहसील इंतजामिया का काम नहीं है, तहसील लेवल का काम नहीं है, ये हुकूमत लेवल का काम है। देखिए 12 से ज्यादा मौत हो गई, 12 मौत हो गई, मेरे पास जो फिक्र है, 12 लोग मर गए। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात। मुझे ये भी बताया गया है कि 60 से 70 के करीब लोग इस काटने से मुतासिर हैं लोग। इसमें ख़वातीन भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें नौजवान भी हैं, इसमें मर्द भी हैं, सारे लोग इसमें इफेक्ट हैं। अब मसला क्या है, अब देखें, कल का आज जो जवान वफात हो गया है, इसने एंटी रेबिस की वैक्सीनेशन भी करवाई है, पूरा कोर्स उसने कोर्स भी करवाया,
وہ ویکسین لے رہا تھا, وہ وفات ہو گیا آج. تو کہیں اینٹی ریبس جو ویکسین ہے وہ اس کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, وہ جعلی تو نہیں ہے, وہ 2 نمبر انجیکشن تو نہیں آ رہا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. اس دن ڈی سی نے ایک اعلان کیا کہ بھائی آپ جو ہیں کسی بھی ہاسپٹل سے آپ اینٹی ریبس کی لے سکتے ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی معلومات ملی ہے کہ ہاسپٹل کے اندر یہ اینٹی ریبس کی ویکسین نہیں دی جا رہی ہے, لوگ خرید کے ویکسین لگا رہے ہیں. یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. ڈی سی میری بات سنیں, ڈی سی نے یہ بات کی ہے, اور آج جو لڑکا وفات ہوا ہے اس نے خرید کے ہاسپٹل سے اس کو نہیں ملا ہے انجیکشن, اس نے خرید کے لیے 2200-2400 روپے دے کے, لیکن وہ افیکٹ وہ جو ہے اس کے اوپر اس انجیکشن نے اثر نہیں کیا. ہو سکتا ہے وہ جعلی ہو, ہاسپٹل کے اندر جعلی ہو. یہ سارے فیکٹرز ہیں, ان سارے فیکٹرز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ صوبائی حکومت لیول کا کام ہے. اتنے بڑے واقعات ہو گئے, یہ سانحہ ہے, یہ کوئی چھوٹا حادثہ نہیں ہے. 12 لوگوں کا جانا, 60 سے 70 کے قریب لوگ آپ کے افیکٹ ہیں, اس وقت شدید ترین بیمار ہیں. حکومت کی مجھے تو کوئی کام ہوتا ہے تو نظر آتا ہے, لیکن ابھی تک ہم نے ڈسٹرکٹ گلگت میں یعنی حکومت نے اس مسئلے کو سنجیدہ لیا ہے. سیریس یہ سوال ہے, سیریس نہیں لیا اس مسئلے کو. چیف سیکرٹری کو سیریس لینا چاہیے اس مسئلے کو. چیف سیکرٹری اس کا ایک بیان نہیں آیا ہے, وزیر اعلیٰ کا اس حوالے سے کوئی ایک بیان نہیں ہے. اس کو جنگی بنیادوں پہ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی مزید جانے یہ قوم جو ہے مزید اس طریقے کے کتوں کے کاٹنے سے کم از کم برداشت نہیں کریں گے. لوگ احتجاج کریں گے, سڑکوں پر لوگ آئیں گے, ٹھیک ہے. حکومت سے ڈیمانڈ کریں گے. دیکھیں نا, نوجوان مر رہے ہیں آپ کے یار, بچے مر رہے ہیں آپ کے. یہ جو مرا ہے سنا ہے کہ یہ صاحب اولاد ہے, اب گھر کا ذمہ دار ہے, تو اب اس کو کون سنبھالے, ان کے بچوں کو کون کرے گا اس کو؟ یعنی یہ غفلت کی وجہ سے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے. دیکھیں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ریاست اس حوالے سے ایکشن کرے گی, ریاست اس حوالے سے اپنے یعنی اقدامات اٹھائے گی. تو دنیور لیول پہ تحصیل انتظامیہ کے اوپر یہ صرف معاملہ سارا ان کے اوپر ڈال کے چھوڑے. ان کے پاس وسائل کتنے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس 2 گن ہیں. میں نے اس دن ایک تحصیلدار کو, اسی ارشاد تحصیلدار کو خود گن سے فائر کرتے ہوئے دیکھا ہے, خود گن سے اپنے یعنی اس کے پاس لائسنس کا گن, یعنی ایک شوٹر ہے ان کے پاس. آپ کی سنیں, میری بات سنیں, ضلع کونسل کے پاس ایک گن ایک شوٹر ہے, اس کو لے کے آیا, کتے تھے, اس بیچارے نے یعنی خود فائر. وہ یعنی ایک بندر رات کو, یار ایک شوٹر آپ کے پاس, مجھے یہ بتائیں آپ, ایک شوٹر آپ کے پاس ہو, وہ کتنے راتیں جاگ سکتا ہے؟ بیمار ہوگا نا. اس دن وہ بیمار تھا, وہ بیچارہ تحصیلدار آ کے خود شوٹنگ کر رہا تھا, وہ گن لے کے آ کے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ حکومت سوئی ہوئی ہے. یہ سارا کلیم, یہ سارا بلیم جو جاتا ہے نا حکومت کے اوپر جاتا ہے, اس وزیر اعلیٰ کے اوپر جاتا ہے. چیف سیکرٹری ذمہ دار ہے اس کا, ٹھیک ہے, اس لیول کے لوگ ذمہ دار ہیں. یہ تحصیل لیول کا کام نہیں ہے. پبلک جو ہے دنیور کی, گلگت کی, ڈسٹرکٹ کی, لوگ ان سے ڈیمانڈ کریں. یہ ان کتوں کے حوالے سے ایک میجر آپریشن کی ضرورت ہے. یہ ریبس پھیل چکا ہے, تمام کتوں میں یہ ریبس پھیل چکا ہے, ٹھیک ہے. جو بھی کتا کاٹتا ہے وہ مر جاتا ہے, تو اس کا مقصد یہ ہے ریبس پھیل چکا ہے. اینٹی ریبس کی ویکسینیشن ان کے پاس نہیں ہے, اگر ہے تو وہ جعلی ہیں, 2 نمبر ہیں, وہ اثر نہیں کرتی ہیں. حکومت کو اس حوالے سے جانکاری لینے کی ضرورت ہے اور ایکشن کرنے کی ضرورت ہے. تو ناظرین و سامعین, سینئر تجزیہ کار اور صحافی سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی. تو دیکھیں, نتیجہ اس کا یہ نکلنا ہے کہ اس مسئلے کا ستباب اس وقت ممکن ہے جب تک اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہوتا ہے. بیماریاں بہت ساری معاشرے میں, کینسر ہے, ٹی بی ہے, بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں, ٹریٹمنٹ ملنے کی وجہ سے صحت یاب ہو گئی. یہ بھی ایک وائرس ہے, ایک بیماری ہے. اگر کتے نے کاٹا بھی, اگر اس کی صحیح ٹریٹمنٹ, اگر ہمارے جو سرکاری ہسپتال ہے اگر وہاں اس کی صحیح اور جینون ٹریٹمنٹ اگر مریضوں کو دی جائے, تو شاید اتنا لاس اس وقت ہم برداشت نہ کرتے. اور آگے بھی یہ سلسلہ چلنا ہے. تو ہماری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہسپتالوں میں دی جاتی ہے, ذرا اس کا جائزہ لے کر تو دیکھیں کہ پرائیویٹ جو فارمیسیز, میڈیکل سٹورز میں آپ کو جو یہ ویکسینیشن انجیکشن جو مل رہے ہیں, ذرا ان کا آپ چیک اپ کریں نا کہ یہ اوریجنل ہے یا جینون ہے بھی یا نہیں ہے. یہ ایسے ہی لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے اس طرح کے انجیکشن تو مارکیٹ میں لائے نہیں گئے.
یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ہر ادارے کو چاہیے کہ وہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے، اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں میں وہ فعال ہو جائیں، تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اس مسئلے سے نمٹ سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. پھر کسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.